توفیق عطا فرمائے۔ سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو کانا معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا، یہ حالت اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی کے اندر یہ اعتکاف کر رہے تھے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ، تو اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے اس آدمی نے آ کر کے ان کو سلام کیا۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے کہا کہ یا فلان اراک، اے فلاں آدمی، نام لیا اس کا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تیرے اوپر کچھ بوجھ سا لگ رہا ہے اور کچھ تھکاوٹ سی لگ رہی ہے اور تو کچھ غمگین ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی آدمی اچانک آ جائے اور سانس پھولی اور پریشان ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ تو مجبور کیوں لگ رہا ہے، پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تیرے اوپر کوئی بوجھ ہے، کوئی تھکان محسوس کر رہا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اے ابن عباس، نعم، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ اے ابن عباس، اب حضرت ابن عباس نے مسجد نبوی میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن عباس کے پاس وہ آدمی آیا، اس نے یہ بات کہی، تو اسی آدمی نے پھر روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی قسم، ایک آدمی تھا جس سے میرا پہلا تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، دوستی تھی، لیکن اب میں ایسے مرحلے پر پہنچ چکا ہوں کہ میں دوستی نہیں نبھا سکتا، یعنی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، کچھ مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے کسی معاملے کی وجہ سے، میں اس کا اب حق، اس کی دوستی نبھا نہیں سکتا، میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس آدمی سے بات کروں کہ حدیث پوری ہو جائے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مثلا دوستوں کی بات ہے، میری اور بلال بھائی ہم دونوں دوست ہیں، تو آپ بیچ میں کوئی معاملہ ہو گیا، میں کمزور ہو گیا یا وہ کمزور ہو گئے، تو اب وہ میرے پاس نہ آ سکے، میں ان کے پاس نہ جا سکا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہو گیا، ان کے پاس نہیں جا سکتا، یا وہ کہیں گے میں کمزور ہو گیا تو نہیں آ سکتا، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، تو کمزور ہو گیا نہیں آ سکتا۔ اب ابن عباس نے کہا، جو درمیان میں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ اجازت دے تو میں اس آدمی سے جا کر کے بات کر لوں۔ فقالا، تو یہ آدمی کہنے لگا ان احببتا، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو جا کر کے اس سے بات کر لیں، یعنی میرے اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے، آپ بات کر لیں۔ اب آگے سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، ثم خرج من مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ مسجد نبی سے نکلے، فقال لہو رجل، ایک آدمی نے ابن عباس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ بھول گئے، آپ کہاں جا رہے ہو، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فقال ابن عباس نے کہا لا، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، یعنی میں جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے۔ آدمی نے پکڑ لیا کہ آپ تو اعتکاف میں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابن عباس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں بھولا، میں اعتکاف میں ہوں، یہ بات مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ لیکن سمعت صاحب ھذا القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے مصطفیٰ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور سرکار نے یہ جملہ اس وقت کہا، فَدَمَتْ عَيْنَاهُ، سرکار کی آنکھوں سے اس وقت آنسو آ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا مَن مَشَى فِي حَاجَتِ أَخِيهِ، آقا کریم نے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا، وَبَلَغَ فِيهَا، اور اس بھائی تک پہنچ گیا، جا کر کے اس کی مدد کر لی، اس کی ہیلپ کر لی، اس کی پریشانی دور کر دی، اس کی مصیبت دور کر دی، اس کی مدد کی، اس کا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولے نا ذرا، آپ بات کو سمجھے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا اور وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو آسان لفظوں میں حدیث سمجھاؤں۔ آیا اور تھکان محسوس کر رہا تھا، ابن عباس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہاں میں پریشان ہوں، میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں کمزور ہو چکا ہوں، کہا میں آپ کی بات کروں، کہا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کہا بات کر لیں۔ ابن عباس حالت اعتکاف میں تھے، وہ حدیث کے لفظ سے وہ اعتکاف میں تھے، حالت اعتکاف میں وہ اٹھے، آپ نے جوتا پہنا اور سیدھا نکلنے لگے۔ ایک آدمی نے پکڑ لیا، کہا حضرت آپ اعتکاف میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اعتکاف میں ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت
مصیبت دور کرتا ہے، یعنی مشکل کے وقت جو کسی کی مدد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آگے سنیے، پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مانی اعتکاف یومن، ایک دن جس نے اعتکاف کیا، مثلا ابھی آپ مسجد میں بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر کے صرف یہ نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس نیت کر لی آپ نے، اور اس کے بعد بیٹھے رہے جب تک اعتکاف میں رہے۔ اسی طرح ایک دن جس نے اعتکاف کیا، اور رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے آخری عشرے میں، تو 10 اعتکاف کیے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ ایک کا سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار خنادقا، خنادق یہ خندق کی جمع ہے، اور خندق کہتے ہیں کسی بہت بڑی چیز کو جو آپ کے درمیان حائل ہو جائے، آپ کو آگے نہ جانے دے، اسے خندق کہتے ہیں۔ اور سرکار نے سب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک نہیں 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ اور خندق کتنی بڑی ہوتی ہے، اب وہ مائی کتنی نہیں، بلکہ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خندق کتنی بڑی ہے، اس خندق کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک، سبحان اللہ، زمین سے آسمان تک، اب یہ کتنی لمبائی ہے، اب انسان کتنی کوشش کرے گا، 1-2 منزلیں بنائے گا، اس کے اوپر تو نہیں بنا سکتا۔ اب کوئی کہے کہ میں اس کا راستہ بند کروں تو ظاہر سی بات ہے دیوار ہی لگا دے گا، اب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کراس ہو سکتا ہے، لیکن زمین سے آسمان تک اگر خندق لگ جائے تو اب کسی ذریعے سے بھی انسان دوسری جگہ نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا ایک خندق نہیں لگائی جاتی بلکہ 3 خندقیں لگائی جاتی۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بہانہ بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی آپ کو اعتکاف کے